اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں. جو بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی. جو کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، مختلف پہاڑوں پر چڑھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، وہ غرق ہو گیا. کہتے ہیں جو بھی میری اہل بیت کو مانتے ہیں اس نے نجات پائی. جو میری اہل بیت کو انکار کرتے ہیں اس نے نجات کے بجائے عذاب پاتے ہیں. تو وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب سے پہلے ہم بحیثیت مسلمان ان کو مانتے ہیں، اور اسلام کی مختلف جو فرقے ہیں وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق اہل بیت کو مانتے ہیں، اور یعنی اپنے اپنے عقائد کے مطابق جو ہے نا ان کی یوم پیدائش کی دن کو خوشی بھی مناتے ہیں، اور ان کے حق میں منقبات قصیدے بھی پڑھتے ہیں، اور یعنی نذر و نیاز بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے پیدائش سے لے کر مرتے تک، اس دنیا سے جانے تک ان کو نہ چھوڑیں، تاکہ جو ہے نا نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم بھی غرق ہو جائے گا. تو مزید ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم ویڈیو کی طرف جاتے ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے 15 رجب. تو اس میں عاشقان صحابہ اہل بیت خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں، جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ 15 رجب المرجب 15ویں رات گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو، کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے. کہاں دلیل، کیا دلیل؟ تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل، اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز عز و جل. کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، المتوفى 148 ہجری. وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی. یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں. اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں. تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے. اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی. باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی. اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں. یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی. تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے، سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں. تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے. وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو. یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دیوبندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. ہم بھی بچپن میں، میرا خود بھی سارے فرقوں میں، مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے.
تو اب یہ بہت بڑی کہانی ہے اور چل رہی ہے. آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھیں کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے, وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو ہی لے کے چل رہے ہیں. چلے اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات, باقی جو 3 بڑے فقہ کے امام ہیں 3 وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں, یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلکلی نہیں چلے. یہ وہ 4 امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی, تو ایک معاملات چل گئے, پارٹیاں مل گئی ان کو. جیسے نبی الاسلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو پارٹی مل گئی, باقی بیٹیوں کو پارٹی نہیں ملی تو وہ بیچاری مشہور نہیں ہوئی. حالانکہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر یعنی نبی الاسلام کی 4 بیٹی ہیں. ایران کے شیعہ تو 4, وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ ہے. یہاں پہ کہانیاں انہوں نے کروائی ہوئی ہیں. ایون سب سے بڑا جو رافضی ہے یاسر الحبیب, وہ بھی نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے, وہ بھی اس کے بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. نہج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو دماد رسول فرمایا, ٹھیک ہے. تو کہانیاں لیکن وہ چل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے. تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے. وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر اماموں کو نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل, احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک, اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں. وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو. ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں, باقی ان کے جو فتاوی جات ہیں جو دوسری صحیح الاسناد احادیث یا صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں, ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی, وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھے شروع ہو گیا, ان کا اور چل رہا ہے. یہ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے, مسئلہ نمبر 74. آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ, ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو, میلاد ہو, محرم کی نیاز ہو, یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں, ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعت تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا, بالکل, تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالہ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز سے سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ فہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جے کھانا کھانا تے ایتھے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے, ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا, تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ یہ وہ,
वहम निकाला कि मुसलमान का ज़बी है ना तो हुस्न ज़न रखो, ज़्यादा निटी ग्रिटीस में ना पढ़ो। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। इसका गलत रिजल्ट भी निकाल दिया यूसुफ अल करदावी साहब ने। उन्होंने वो इस्लाम में हलाल और हराम एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो गैर मुस्लिमों के भी जो ज़बिये चल रहे हैं ना, और जो KFC मैकडोनल्ड चल रहे हैं, जो डेफिनेटली ज़बिये है ही नहीं है, वो अल्लाह के नाम के क्या, वो तो मतलब बिल्कुल ज़बा वाला मामला ही उसके अंदर उस तरीके से नहीं है, ना वो अल्लाह का नाम लेते हैं। वो कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खा सकते हैं, और इस हदीस से प्ली ली। तो मैंने उनका भी रद्द किया कि सर एडी भी खुली छुट्टी ना दो, मुसलमान का ज़बी है ना उसके ऊपर आपको वहम नहीं करना चाहिए अगर वो मुसलमान है। अब वो अगला मसला शुरू हो जाएगा कि वो बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, शिया है। ये नवी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है। अहले किताब का ज़बिया भी हलाल है। तो अगर आप एक दूसरे को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, चलो अहले किताब ही मान लो। यहूद और नसारा की औरतों से तो आपका निकाह जायज़ है सूरतुल माइदा के पहले रुकू के तहत, और उसी रुकू में आता है कि अहले किताब का ज़बिया भी हलाल है, कोशर फूड। जी हाँ, अगर वो अल्लाह के नाम के ऊपर किया हो। तो अगर यहूद और नसारा का अल्लाह के नाम का ज़बिया हलाल है, तो जो आपके अपने अहले किताब हैं, कुरान के फाइनल टेस्टामेंट के मानने वाले, वो तो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट टेम्पर्ड फॉर्म में मान रहे हैं, और वो इतने जालिम है कि नबी अलैहि सलाम को वो दज्जाल समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ज़ाहिर है पैगंबर नहीं मान रहे, तो जब आप किसी को पैगंबर नहीं मान रहे, जैसे हम गुलाम अहमद कादियानी को पैगंबर नहीं मानते, तो क्या समझते हैं? दज्जाल के उसने दजल किया है, झूठ बोला है। उसके बावजूद अल्लाह ताला कह रहा है कि उनका ज़बिया भी हलाल है। और जो आपके नबी के आशिक हैं, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, सर उनके ऊपर आप कम से कम यहूदियों वाला स्टेटस तो उनको दे दें। तो गाइस वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थे। इससे पहले इस वीडियो को मैंने कभी नहीं सुना था, जब सुना तो बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हमें ये दर्स देते हैं कि सदका देते हैं किस तरह हैं, अच्छा जानवर को किस तरह ज़बह करते हैं, जानवर को ज़बह करते वक्त अगर गैरुल्लाह यानी गैरुल्लाह का नाम पढ़ते हैं तो वो हराम हो जाते हैं। और अगर सदका हम किसी यानी इमामुन के नाम पर दे देते हैं उनके सवाब के लिए, देन वो फिर हम ये समझते हैं कि ये इनके ऐसा सवाब के लिए देते हैं, ये हमारी मुश्किल वक़्त में काम में आएगा। तो वो भी कहते वो यानी ये दुरुस्त है या गलत है, तो इस वीडियो में यानी मुख्तलिफ सदक़ात नज़र व न्याज के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।